सवाल नहीं रहा है इसमें। हाँ ये हमारे इसमें दिखना चाहिए ना। देखिए दूर कर दे क्या थोड़ा हाँ दूर, इसे थोड़ा दूर करते हुए हो जाएगा। और क्या मतलब थोड़ा सा उसको उठाता है। नहीं अब ये नहीं दिख रहा है। अभी दूर करते हुए हो जाएगा। हाँ अब देखिए दिख रहा है। हाँ बस बस है तो ज़्यादा दूर मत करो रहने दो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तआला फिल कुरआनिल अज़ीम वरत्तिलिल कुरआन तरतीला। قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زينوا القرآن بأصواتكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الأخرى ونعم النعمة الصوت الحسن. नाज़रीन किराम, आज हम यूट्यूब पर लाइव इसलिए आए हैं क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए और हमारे मरकज़ी दारुल क़िराअत के तमाम अरकान के लिए बहुत ही खुशी की बात है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे मरकज़ के दो बच्चे, यानी सबसे पहले तो एक मुसाबका जो ऑल इंडिया लेवल पर होता है मारहरा शरीफ में, उस मुसाबके में हमारे मदरसे का एक तालिब इल्म मोहम्मद साजिद हुसैन, जो ये हैं मोहम्मद साजिद हुसैन, और ये मरकज़ी दारुल क़िराअत में अभी जमात सानिया में है और साथ ही ये रिवायती हफ्ज़ मुकम्मल ये कर भी चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इनका शग़फ़ भी शोबे तहफ़ीज़ व क़िराअत से है। तो और माशाअल्लाह सबसे अच्छी बात तो ये है कि अल्लाह ताला ने इनको एक प्यारी आवाज़ से भी नवाजा है। और एक हदीस पाक जो मैंने पढ़ा कि सरकार फरमाते हैं वनिअमुन निअमा अस्सौतुल हसन, यानी कि नेमतों में से, यानी अल्लाह की नेमतों में से एक सबसे बड़ी नेमत ये भी है कि अगर अल्लाह ताला ने आपको अच्छी और प्यारी आवाज़ से नवाजा है तो ये भी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। तो अल्लाह ताला ने इस नेमत से भी हमारे बच्चों को, ये यानी मोहम्मद साजिद हुसैन और हमारे दूसरे शागिर्द मोहम्मद अजमल हुसैन जो जमात उला में है मरकज़ी दारुल क़िराअत में, तो मोहम्मद साजिद हुसैन इन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल किया मारहरा शरीफ में, यानी ऑल इंडिया मुसाबक़ा हुस्न क़िराअत और मुसाबक़ा हुस्न तजवीद, यानी वहाँ पर किताब और तरतीब दोनों का मुसाबक़ा होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस मुसाबक़े में इन्होंने अव्वल पोजीशन हासिल किया, जिसमें पूरे हिंदुस्तान के सुन्नी मदारिस के तमाम शुरका जिसमें हिस्सा लेते हैं, उसमें हमारे मदरसा यानी हमारे मरकज़ी दारुल क़िराअत के मोहम्मद साजिद जो वहाँ पर पार्टिसिपेट किए और उस मुसाबक़े में अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट पोजीशन हासिल किए। और दूसरे हमारे मोहम्मद अजमल जो यहाँ पर जमात उला में है, और इन्होंने माशाअल्लाह हमारे मरकज़ में अभी हाल ही में यानी 19 तारीख को हमारे मदरसे मरकज़ी दारुल क़िराअत में मुसाबक़ा हुस्न क़िराअत, जिसमें पूरे ऑल इंडिया लेवल पर जिसमें बहुत सारे लोग हिस्सा लिए, और हमारा जो ये मुसाबक़ा था, जैसा कि आप तमाम हज़रात को पता होगा उस मुसाबक़े के हवाले से कि ये मुसाबक़ा जो हमारा था ये 3 राउंड पर मुश्तमिल था। और इस 3 राउंड के मुसाबक़े में फ़र्स्ट राउंड में ऑलमोस्ट 80 और 90 यानी 80-90 लोगों ने इस मुसाबक़े में शिरकत किया और अपने अपने वीडियोज़ को भेजा। फिर उसके बाद हमने फ़र्स्ट राउंड में हमने 26 तलबा को, यानी 26 पार्टिसिपेंट को हमने उसमें मुंतखब किया सेकंड राउंड के लिए, और उस 26 शुरका में से फिर उसके बाद हम लोगों ने
11 शरका को यानी 11 लोगों को हमने मुंतखब किया लास्ट राउंड के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारा फाइनल राउंड भी मुकम्मल हो चुका और उस राउंड में जो फर्स्ट पोजीशन लाए थे वो मोहम्मद रैयान, जो एक छोटे तालिब इल्म थे जो संभल यूपी से रिलेट करते हैं, वो माशाल्लाह फर्स्ट पोजीशन उन्होंने हासिल किया। और साथ ही में हमारे मदरसे के तालिब इल्म मोहम्मद अजमल, इन्होंने सेकंड पोजीशन हासिल किया। तो ये आप देख सकते हैं इन दोनों हजरात के अवार्ड भी यानी ट्रॉफी भी सामने रखे हुए हैं। ये है मोहम्मद अजमल का ट्रॉफी जो सेकंड पोजीशन हासिल किया मरकज़ी दारुल क़िरात में, और हमारे दूसरे तालिब इल्म मोहम्मद साजिद हुसैन जिन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल किया था अल्हम्दुलिल्लाह। और ये है उनका माशाल्लाह ट्रॉफी जो फर्स्ट पोजीशन हासिल किया था। और साथ ही में इनको 50,000 यानी 50,000 रुपये भी माशाल्लाह इनको इनाम के तौर पर दिया गया था। और साथ ही में अजमल हुसैन यानी इनको हमारे मरकज़ की तरफ से यानी जो इनामात रखे गए थे उनमें से इन्होंने चूँकि सेकंड पोजीशन हासिल किया था, तो इस वजह से इनको माशाल्लाह 30,000 यानी 30,000 रुपया माशाल्लाह इन्होंने हासिल किया। तो अल्लाह ताला का बहुत लाख लाख शुक्र है कि हमारे अहले सुन्नत वल जमाअत में जिस चीज़ की कमी है यानी तमाम शोबे में हमारे यहाँ काम हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे यहाँ तमाम शोबे में काम हो रहे हैं और हर शोबे में माशाल्लाह एक अच्छे लेवल पर यानी बड़े बड़े उलमा और बड़े बड़े फुक़हा निकल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर हम शोबे तजवीद व क़िरात में जाएँ और इसमें अगर हम देखें तो हमें खला नज़र आता है कि मतलब इसमें बहुत ही ज़्यादा कमी है। यानी अगर हम ढूंढने पर होते हैं कि हमें एक अच्छे कारी की ज़रूरत है, एक मशाक कारी की ज़रूरत है, एक फ़नी कारी की ज़रूरत है, तो हम कहीं कहीं मुश्किल से हम पाते हैं कि हमारे यहाँ मतलब क़ुर्रा की इतनी ज़्यादा कमी है। तो इस कमी को, इस खला को पूरा करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम लोगों की ये कोशिश है और ख़ुसूसी तौर पर मरकज़ी दारुल क़िरात जो इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे लेवल पर काम कर रहा है। और हमारे मरकज़ के जो अरकान हैं, ख़ास करके हमारे प्रिंसिपल साहब मुफ्ती शाहिद मिसबाही साहब हज़रत की बहुत हज़रत का भी मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ इस हवाले से, इस चीज़ के हवाले से कि हज़रत माशाअल्लाह इस हवाले से शोबे तजवीद व क़िरात के हवाले से बहुत ही हसास नज़र आते हैं हमेशा। और साथ ही में हज़रत मिसबाही साहब खैरुल अज़किया हज़रत मिसबाही साहब हज़रत भी अभी हमारे मदरसे में तशरीफ़ रखते हैं, हज़रत की भी तशरीफ़ आवरी हुई थी हमारे जलसे में। और हज़रत ने जो हमारा ये प्रोग्राम हुआ था इसको इतना ज़्यादा सराहा माशाअल्लाह, और हज़रत ने बहुत तारीफ़ किया कि ये जो प्रोग्राम रखा गया था बहुत ही शानदार और अच्छे अंदाज में किया गया। और साथ में हज़रत ने बुलाकर हज़रत ने कहा कि बेटा ये जो प्रोग्राम था, ये जो महफिल हुस्न क़िरात थी बहुत ही अच्छे लेवल पर हुआ। और हज़रत ने बहुत तारीफ़ की और हज़रत ने बाकायदा मुझे तरगीब दिलाया और कहा भी कि इसको कॉन्टिन्यूसली यानी मुसलसल इसको रखा जाए हर साल। और हज़रत ने इस चीज़ की तरफ भी मुझे रहमत दिलाई कि इसको आप बिल्कुल यूनिक तौर पर यानी एकदम अलग रखें, उसमें आप सिर्फ बच्चे जो पार्टिसिपेट किए हैं, जो मुंतखब तलबा है, उनसे आप तिलावत करवाइए, फिर उसके बाद मुज़ाहिरे क़िरात यानी कुछ क़ुर्रा जो हमारे हैं उनको बुलाएं और उनसे तिलावत करवाएं, फिर उसके बाद इनामात यानी तक़सीम इनामात करवाया जाए। इस हवाले से हज़रत ने बताया, और ताकि उससे ये होगा, हज़रत ने ये कहा कि अगर आप इस तरीके से और इस लेवल पर करेंगे तो जो आप डेट रख रहे हैं मुसाबका का उसको आप पहले से ही पूरे मदारिस में शेयर कर दीजिए, पूरे मदारिस में दावतनामा भिजवाइए कि आप अपने मदरसों में, अपने मदरसे के बच्चों में जो अच्छे बच्चे हैं, अच्छी तिलावत करते हैं और तजवीद व क़िरात से शगफ रखते हैं, उनके माबाइन आप एक कॉम्पिटिशन करवाइए अपने मदरसे में, ताकि एक माहौल बने आपके मदरसे में। तो इस एतबार से ये होगा कि उनके मदरसे में भी एक माहौल बनेगा तजवीद व क़िरात का। फिर उनसे कहिए कि जब उनके मदरसे में जो बच्चा सबसे अच्छा हो, आप उनको इस मुसाबके में आप उनकी वीडियो भेजिए, फिर अगर उसके बाद वो सिलेक्ट होते हैं तो फिर उनको यहाँ पर बुलाया जाए। इस हवाले से शोबे तजवीद व क़िरात में एक अच्छे अंदाज में काम हो सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मरकज़ के तमाम अरकान और ख़ास करके हम मिस्टर साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं माशाअल्लाह, जो अल्लाह ताला ने उनको जिस एतबार से नवाजा है परवरदिगार ने, उसी एतबार से अल्लाह ताला ने उनको जज्बा भी दिया है कि माशाअल्लाह इस हवाले से शोबे तजवीद व क़िरात के हवाले से और इस्लामी तमाम काम यानी जितने भी काम होते हैं जो इस्लाम से रिलेटेड है उससे माशाअल्लाह चढ़ कर और बहुत ही आला लेवल पर वो माशाअल्लाह कदम बढ़ाते हैं और उसमें हिस्सा लेते हैं। तो ये बहुत ही मुबारकबाद के लायक हैं हज़रत हमारे मिस्टर साहब भी, जो इस तरीके से और इस लेवल पर काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे और उनके बिजनेस में और ज़्यादा तरक्की दे।
تو یہ جو لائیو آنے کا جو میرا مین مقصد اور مین پرپس تھا وہ یہ تھا کہ ہم آپ کو ان دونوں حضرات سے بھی ملائیں جو ہمارے مرکز کی شان ہے ماشاءاللہ، کہ جنہوں نے ہمارے مرکز کا بھی نام روشن کیا اور ساتھ ہی میں شعبہ تجوید و قرات کے حوالے سے ہمارے بچوں کے لیے ایک موٹیویشن بنے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ بچے جو فرسٹ پوزیشن اور سیکنڈ پوزیشن لایا ہے تو دوسرے بچے بھی ان سے موٹیویٹ ہو رہے ہیں، اور موٹیویٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی رغبت بڑھ رہی ہے شعبہ تجوید و قرات کے بارے میں، کہ وہ جب اس شعبے کے حوالے سے جب اس میں وہ رغبت دیں گے تو ظاہر بات ہے کہ شعبہ تجوید و قرات میں ہم کام کر سکتے ہیں اور ہمارے یہاں ایک اچھی فہرست قرآن کی نکل سکتی ہے۔ تو یہ اللہ کا بہت شکر ہے۔ تو میں ابھی آپ کے کچھ سوالوں کا جواب بھی دوں گا انشاءاللہ، کیونکہ موبائل بہت دور ہے اور میں آپ لوگوں کے کامنٹس کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں، لیکن ابھی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے کامنٹ بھی دیکھوں گا اور آپ کی جو فرمائش ہوگی یا آپ جو کہیں گے اس کے جوابات بھی دیے جائیں گے۔ لیکن اس سے قبل چونکہ ہمارے یہ دونوں حضرات یہاں پر موجود ہیں تو میں ان سے کچھ تلاوت بھی کروانا چاہوں گا تاکہ آپ حضرات بھی ان سے محظوظ ہوں۔ تو سب سے پہلے میں تلاوت کروانا چاہوں گا ان سے ساجد حسین صاحب سے، جنہوں نے فرسٹ پوزیشن حاصل کیا ماہرہ شریف میں۔ تو ان سے آپ وہ تلاوت سنیں جو انہوں نے ماہرہ شریف یعنی مسابقے میں جو انہوں نے تلاوت کیا تھا، وہ آپ ان سے سماعت کریں، پھر ان کے بعد انشاءاللہ اجمل حسین بھی انشاءاللہ تلاوت کریں گے جو یہاں ہمارے یہاں مسابقے میں کیے تھے۔ تو ساجد سے آپ تلاوت کیجیے جو آپ نے ماہرہ شریف میں کیا تھا، اور موبائل اور تھوڑا ایسے کرو اور تھوڑا آگے کرو، بس چلیے کریے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أولئك هم الفاسقون. لا أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون صدق الله العظيم माशाअल्लाह। तो नाज़रीन करام, आपने देखा कि ये हमारे मोहम्मद साजिद हुसैन जिन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल किया था मारहरा शरीफ में, और इन्होंने माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज में तिलावत किया और आपने समाअत भी किया। और ये तमाम चीज़ें और ये तमाम जो कामयाबियाँ हैं ये सब सर जाती हैं हमारे मरकज़ी दारुल क़िराअत के तमाम अरकान को, और ख़ुसूसी तौर पर हमारे मरकज़ के तमाम असातिज़ा और ख़ुसूसी तौर पर शोबे तजवीद व क़िराअत के तमाम असातिज़ा, बड़े भाई हज़रत क़ारी आले हसन अज़हरी साहब क़िबला और हमारे मुहसिन हज़रत क़ारी मोहम्मद साबिर हुसैन साहब क़िबला, और हमारे दूसरे क़ारी हज़रत क़ारी मोहम्मद उवैस अज़हरी साहब क़िबला, और ख़ुसूसी तौर पर हमारे मदरसे के सदरुल मुदर्रिसीन हज़रत मुफ्ती शाही साहब क़िबला, इन तमाम हज़रात का बहुत ही अजीम रोल है इस चीज़ में कि ये तमाम हज़रात इस शोबे के हवाले से इतना ज़्यादा मुतहर्रिक हैं, और उसी में अल्हम्दुलिल्लाह हम भी शामिल हैं। हमारी भी कोशिश होती है कि शोबे तजवीद व क़िराअत को आम किया जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ हम लोग कर रहे हैं जितना हमसे अल्लाह ताला जितना हमें तौफ़ीक़ दे रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह उसी का ये आप देख रहे हैं कि हमारे मरकज़ से
محمد ساجد حسین جنہوں نے فرسٹ پوزیشن حاصل کیا ہمارے حرم مقدسہ میں، اور انہوں نے تلاوت بھی کیا بہت ہی اچھے اور پیارے انداز میں۔ اب ہمارے دوسرے سیکنڈ ہولڈر جنہوں نے مرکزی دارالقرات میں سیکنڈ پوزیشن حاصل کیا، ہمارے بہت ہی ہونہار طالب علم محمد اجمل حسین جنہوں نے سیکنڈ پوزیشن حاصل کیا ماشاءاللہ، تو ان سے بھی ہم کچھ تلاوت سنیں گے، اور یہ وہی تلاوت کریں گے جو تلاوت انہوں نے مسابقے میں کیا تھا۔ تو چلیں اجمل آپ بھی کچھ پڑھیں اور پڑھیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به. ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله. إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، والله أعلم بالظالمين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر. ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، وما
ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. माशाअल्लाह. तो नाज़रीन किराम, आपने देखा हमारे दो होनहार तालिबे जिन्होंने फ़र्स्ट और सेकंड पोजीशन हासिल किया था, एक माहिरा मुक़द्दसा में और दूसरे मरकज़ी दारुल क़िरात ही के मुसाबक़े हुस्न क़िरात में. और आप लोगों ने इन दोनों हज़रात से सुना जो अपने खूबसूरत अंदाज में तिलावत कुरान कर रहे थे माशाअल्लाह. और ये दोनों हज़रात काबिल मुबारकबाद हैं और मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम इन दोनों हज़रात को एक अच्छा और एक काबिल और होनहार आलिम होने के साथ साथ एक बढ़िया क़ारी कुरान भी बनाए. और साथ ही में इन दोनों हज़रात को और तमाम वो हज़रात जो शोबे तजवीद व क़िरात से शगफ़ रखते हैं, परवरदिगार आलम उन तमाम हज़रात को भी एक अच्छा क़ारी कुरान बनाए और कुरान और सुन्नत इन तमाम चीज़ों में एक अच्छे अंदाज़ में अच्छे लेवल पर काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए. तो हमारे बहुत सारे ऐसे नाज़रीन भी हैं जो शोबे तजवीद व क़िरात से ताल्लुक़ रखते हैं और वो इस फ़न में माहिर होना चाहते हैं. तो उन हज़रात के लिए भी इंशाअल्लाह कुछ सवाल व जवाब होंगे. उससे कबल हम अपने इन दोनों हज़रात यानी मोहम्मद साजिद हुसैन और मोहम्मद अजमल से भी कुछ चीज़ें पूछना चाहेंगे और देखते हैं कि इन हज़रात का क्या शगफ़ है और क्या ये कहना चाहेंगे. तो अगर ये कुछ कहना चाहते हैं तो आप हज़रात हमारे साथ रहें और इंशाअल्लाह हम इससे कुछ सवाल पूछते हैं. तो साजिद हुसैन, सबसे पहले आप बताइए, आपका शोबे तजवीद व क़िरात के हवाले से क्या शगफ़ है और आप क्या कहना चाहेंगे. आपने फ़र्स्ट पोजीशन हासिल किया माहिरा मुक़द्दसा में, इस हवाले से अगर आप कुछ कहना चाहें या आप लोगों को कुछ मैसेज या कोई पैगाम देना चाहें तो बताइए, क्या कहना चाहेंगे. अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन. वालेकुम अस्सलाम. हमारे यहाँ जो मदरसा मरकज़ी दारुल क़िरात है, यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है. हमारे जो असातिज़ा हैं उन लोगों के पीछे बहुत मेहनत करते हैं हर एतबार से. और अल्हम्दुलिल्लाह जब भी कुछ किताबें या जो भी कुछ पढ़ना लिखना होता है अपने असातिज़ा से जब भी जाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो खुलूस लिल्लाहियत के साथ हम लोगों को जवाब देते हैं. हमारे असातिज़ा भी बहुत काबिल हैं और हम अपने असातिज़ा के शुक्रगुज़ार हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने असातिज़ा के बलबूते पर आज माजरा शरीफ में अव्वल पोजीशन हासिल किया माशाअल्लाह. चलिए, तो ये हमारे थे मोहम्मद साजिद जिन्होंने कुछ बातें कहीं इस हवाले से माशाअल्लाह. और हमारे दूसरे मोहम्मद अजमल हुसैन साहब, तो आप बताएं आपकी क्या प्लानिंग है इस हवाले से, शोबे तजवीद व क़िरात के हवाले से, और आपने जो ये सेकंड पोजीशन हासिल किया इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह. सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रगुज़ार हूँ और उसके बाद मेरे तमाम असातिज़ा ख़ुसूसियत के साथ मेरे उस्ताद गिरामी क़ारी अहमद हुसैन अज़हरी साहब के बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस काबिल समझा इस कम तर बच्चे को कि मुझे इस काबिल बनाया और मुकाबले में भेजा और कामयाबी हासिल हुई आप लोगों की दुआओं से. और तमाम असातिज़ा की दुआएं साथ थी और बच्चे भी मेरे लिए दुआ कर रहे थे और मेरे भी कल भी लगा हुआ कि आगे चलकर एक बेहतरीन क़ारी कुरान बने और दीन सुन्नियत का काम करें. माशाअल्लाह, बहुत ही अच्छी सोच है माशाअल्लाह. हमारे दोनों पार्टिसिपेट यानी मोहम्मद साजिद हुसैन और मोहम्मद अजमल जिन्होंने एक अच्छा मैसेज दिया और फिर साथ ही साथ अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा किया और अपने तमाम असातिज़ा का शुक्र अदा किया कि जिन्होंने इनके पीछे मेहनत किया और इन्होंने ख़ुद इनकी मेहनत भी है और माशाअल्लाह इन दोनों हज़रात का लगाव भी है. और हमारे मदरसे में जितने भी बच्चे हैं माशाअल्लाह तमाम लोग शोबे दरस निज़ामी के साथ साथ शोबे तजवीद व क़िरात में भी बहुत ही लगाव और दिलचस्पी रखते हैं. और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा जो मरकज़ है मरकज़ी दारुल क़िरात, मैं इस हवाले से मैं ये चीज़ बजा कह सकता हूँ कि हमारा मरकज़ इस हवाले से मुनफरिद है कि जिसमें दरस निज़ामी के साथ साथ शोबे तजवीद व क़िरात के हवाले से इस लेवल पर काम होता है अल्हम्दुलिल्लाह कि
یہاں پر ہمارے مرکز میں 3 ازہری یعنی حضرت قاری آل حسن ازہری اور ہمارے دوسرے ساتھی حضرت مولانا قاری اویس رضا ازہری صاحب قبلہ اور ساتھی میں یہ فقیر، ہم تینوں حضرات اور ہمارے چوتھے قاری حضرت قاری محمد صابر حسین صاحب قبلہ، ہم تمام لوگوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جس طرح ہمارے مدرسے مرکز دارالقرات میں شعبہ درس نظامی کے حوالے سے اور شعبہ حفظ کے حوالے سے جس لیول پر کام ہو رہا ہے اسی لیول پر اور شعبہ تجوید و قرات میں بھی کام ہو، کیونکہ ہمارے اہل سنت والجماعت میں اس چیز کی بہت کمی ہے، حد سے زیادہ کمی ہے۔ کہیں پر بھی ہمیں قرہ کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایک اچھا قاری، ایک فنی قاری، ایک مشاقی قاری مل جائے، لیکن ہمیں کہیں بھی دستیاب نہیں ہوتے ہیں کہ جو ہمیں ایک اچھے لیول کا قاری مل جائے جس کو ہم اپنے مدرسے میں رکھ سکیں اور وہ ایک اچھے انداز میں، اچھے لب و لہجے میں قرآن پاک کو سکھائے بچوں کو۔ تو اس چیز کی بہت کمی ہے اور یہ کمی ہمیشہ سے محسوس ہوتی ہے، تو اسی خلا کو پر کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل، اور ہم سب نے یہ اپنے آپ سے عہد کیا ہے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم سے اللہ تعالیٰ جتنا ہمیں توفیق دے گا، کام لے گا، اس حوالے سے انشاءاللہ مزید آگے بھی کام کرنا ہے۔ تو اگر آپ حضرات کے کچھ سوالات ہوں یا اگر آپ حضرات کچھ سوالات کرنا چاہتے ہوں یا کوئی بھی بات اگر آپ کہنا چاہتے ہوں تو آپ کامنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں اور ہم انشاءاللہ اس کا جواب آپ کو دیں گے۔ تو کچھ بھی آپ پوچھنا چاہیں تو ہمارے سامنے بہت سارے میسیجز دکھ رہے ہیں، تو آپ حضرات اگر کچھ پوچھنا چاہیں یا کچھ فرمائش کرنا چاہیں کچھ بھی قرات کے حوالے سے، شعبہ تجوید و قرات کے حوالے سے، یا اگر آپ اس فن میں مزید آگے جانا چاہتے ہیں، کچھ بننا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے بھی آپ کچھ بھی ہم سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کا جواب دیں گے۔ تو اس سے پہلے اگر آپ کے کچھ سوالات آتے ہیں تو انشاءاللہ ہم اس کا جواب دیں گے، اور ساتھ ہی میں میری بھی خواہش ہے کہ چونکہ اپنے بچوں کے ساتھ ہم لائیو آئے ہیں تو ساتھ ہی میں ہم بھی کچھ تلاوت کر دیں، چونکہ میری آواز بھی ابھی فی الحال جب سے ہمارے مرکز میں یہ مسابقہ حسن قرات ہوا ہے تو تب سے چونکہ میری آواز کچھ متاثر ہے اور میں پڑھنے سے قاصر ہوں، لیکن پھر بھی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کچھ آیات پڑھنے کی۔ تو اگر آپ کے کچھ سوالات ہوں تو آپ اپنے سوالات کر سکتے ہیں اور میں انشاءاللہ اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ قادری چینل یہ پوچھ رہے ہیں کہ حضرت میں نے ایک سوال کیا تھا آپ سے، مرکزی میں 3rd کون آیا؟ جی، ہمارے مرکزی دارالقرات کا جو مسابقہ تھا اس میں جیسا کہ میں نے پہلے ہی مینشن کر دیا تھا کہ فرسٹ پوزیشن لانے والے قاری محمد ریان، جن کی ایج آلموسٹ 9 یا 10 سال کی ہے، وہ سنبھل ضلع سے تعلق رکھتے ہیں، یو پی سنبھل ضلع سے، انہوں نے فرسٹ پوزیشن حاصل کیا تھا اور ساتھ ہی میں انہوں نے 50,000 روپیہ ٹرافی انہوں نے حاصل کیا، اور دوسری پوزیشن لانے والے ہمارے قاری اجمل صاحب ہیں جن کی تلاوت ابھی آپ نے سماعت کیا، یہ قاری اجمل صاحب انہوں نے، اور یہ ہمارے مرکزی دارالقرات کے طالب علم ہیں، انہوں نے 2nd پوزیشن حاصل کیا تھا، اور 3rd پوزیشن حاصل کرنے والے قاری محمد نعمان تھے جو بریلی شریف سے تعلق رکھتے ہیں اور ابھی فی الحال وہ مارہرہ مقدسہ میں زیر تعلیم ہے، تو انہوں نے 3rd پوزیشن حاصل کیا تھا۔ جی، اور سید مجیب الرحمان کہہ رہے ہیں کہ اجمل بھائی سے قرات سنا دیجیے۔ ابھی قاری اجمل صاحب نے ہی تلاوت کیا ہے، غالباً آپ ابھی جوائن ہو رہے ہیں اس وجہ سے آپ نے نہیں سنا، لیکن ابھی قاری اجمل صاحب تلاوت کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کی خواہش کے مطابق ایک آیت صرف پڑھیں گے چونکہ آپ نے کہا ہے، تو آپ ایک آیت کوئی بھی اسی میں سے پڑھ دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا
لا يعلمها وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس. اللہ ماشاء اللہ. تو سید صاحب قبلہ، سید مجیب الرحمن صاحب قبلہ، آپ نے فرمائش کیا تو دوبارہ قاری اجمل صاحب نے آپ کے لیے چند آیات تلاوت کیا. تو چلے ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. اور ہمارے حشمت بھائی حشمت رضا کہہ رہے ہیں کہ کیا خطاب کا مقابلہ نہیں ہوتا ہے کیا؟ جی نہیں، ہمارے یہاں خطاب کا مقابلہ ہوتا ہے، لیکن وہ صرف مرکزی دارالقراءت کے بچوں کے ساتھ خاص ہے. ہمارے یہاں کئی مسابقات ہوتے ہیں، مسابقہ حسن قراءت، مسابقہ تحریر، مسابقہ خطاب، مسابقہ حفظ، مسابقہ اسلامی کوئز، بہت سارے مسابقات ہوتے ہیں. لیکن یہ جو جتنے بھی مسابقات ہیں، مسابقہ حسن قراءت کو مستثنا کر کے باقی تمام مسابقات ہمارے مدرسے کے بچوں کے ساتھ خاص ہیں. تو اس وجہ سے آپ کا جو سوال ہے کہ مسابقہ خطاب کے حوالے سے، تو یہ انڈیا لیول پر نہیں ہوتا ہے، بلکہ صرف یہ ہمارے مدرسے کے بچوں کے ساتھ ہی خاص ہے. چلے ماشاء اللہ، سورہ فاتحہ حد میں سنائے حضرت. انشاءاللہ ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے، لیکن چونکہ ہم بہت دیر سے لائیو ہیں تو انشاءاللہ آپ کی فرمائش بھی انشاءاللہ پوری کریں گے. لیکن اس سے قبل میں 2-3 آیتیں پڑھ دیتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ حضرات کی کچھ خواہش بھی انشاءاللہ ہم مکمل کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق
وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. متاثر ہے اور آواز بیٹھنے کے ناطے، لیکن پھر بھی چونکہ لائیو جوائن کیا تھا اس وجہ سے مجھے بھی کچھ تلاوت کرنا ہی تھا، اور بہت لوگوں کی خواہش بھی تھی اور بہت لوگوں نے مجھ سے پہلے ہی کہا تھا، تو اس وجہ سے میں نے تلاوت کیا. لیکن انشاءاللہ جب میری آواز درست ہوتی ہے تو انشاءاللہ پھر ایک مرتبہ میں لائیو دوبارہ سے انشاءاللہ آؤں گا، اور اس لائیو میں انشاءاللہ آپ تمام حضرات کے جو بھی سوالات ہوں گے شعبہ تجوید و قرات کے حوالے سے اور علم المقامات یعنی لہجات قرآنیہ کے حوالے سے، یا کوئی بھی سوالات اگر آپ کے ہوں گے تو انشاءاللہ ان تمام سوالات کے جواب میں دینے کی کوشش کروں گا. اور ابھی فی الحال اگر آپ حضرات کے کوئی سوالات ہوں تو آپ حضرات پوچھ سکتے ہیں اور میں آپ کے سوالات کا جواب دینے کی کوشش کروں گا. اور اگر آپ کے سوالات نہیں ہیں تو انشاءاللہ پھر ہم لائیو کو انشاءاللہ یہیں پر اس کا اختتام کریں گے اور بند کریں گے. تو اگر آپ کے کچھ سوالات ہوں تو آپ پوچھ سکتے ہیں، ورنہ پھر انشاءاللہ ہم پھر اس کے بعد دوبارہ سے جب لائیو آئیں گے تو انشاءاللہ آپ تمام حضرات کو خبر کریں گے انشاءاللہ. تو غالباً آپ حضرات کے سوالات نہیں ہیں، تو اس وجہ سے انشاءاللہ ہم دوبارہ سے جب لائیو آتے ہیں تو انشاءاللہ آپ تمام حضرات کے جو بھی سوالات ہوں گے آپ حضرات اپنے سوالات کو رکھیں، اور یا جو بھی آپ کے سوالات ہوں وہ آپ اپنے پاس رکھیں، اور جب ہم لائیو آئیں تو انشاءاللہ ان تمام سوالات کے جواب دینے کی میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا. ماشاءاللہ ہمارے اکمل بھائی جو ہمارے ساتھ جڑے رہتے ہیں یعنی آن لائن کلاس میں، چونکہ الحمدللہ میرا آن لائن کلاس بھی چلتا ہے. رات میں ایک میرا کلاس ہے مغرب بعد یعنی 6:30 سے 7:30 بجے تک میرا ایک آن لائن چلتا ہے، اس میں بچے ہم سے آن لائن پڑھتے ہیں. تو اس میں ہمارے اکمل بھائی ہیں ماشاءاللہ جو بہت ہی اچھے قاری ہیں اور جامعۃ المدینہ میں بہت ہی اچھے پوسٹ پر ہیں. تو حضرت کا سوال ہے قاری صاحب قبلہ کا کہ آج رات کو کلاس ہے نہیں ہے؟ تو بے شک آج کلاس ہے، اور آج ہم کلاس کو جوائن کریں گے، آن لائن کلاس کو، اور آپ بھی انشاءاللہ جوائن کریں گے. ہمارے حشمت رضا سنبھلی ہیں حضرت، ان کا سوال ہے کہ حضرت ادغام اور ابدال میں کیا فرق ہے؟ تو ادغام اور ابدال میں بابو فرق یہ ہے کہ جو ادغام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ مدغم کو مدغم فیہ میں یعنی ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملا دینا ہے نا. جیسے مثال کے طور پر ادغام ہم کب کرتے ہیں؟ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آتا ہے تو ہم مدغم کا مدغم فیہ میں ادغام کر دیتے ہیں، اس کو ادغام بولتے ہیں. اور ابدال بولتے ہیں کہ بدل دینا، یعنی ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا، اس کو ابدال کہتے ہیں. جیسے مثلا رحیمن ہے تو رحیمن میں جو تنوین ہے اس کو ہم حالت وقت میں الف سے بدل دیتے ہیں تو وہ رحیمن سے رحیمہ ہو جاتا ہے. تو یہ فرق ہے ادغام اور ابدال میں. محمد حسنین رضا کہہ رہے ہیں کہ اجمل بھائی سے قرات کرائیے. اجمل بھائی 2 مرتبہ قرات کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ جب ہم آگے انشاءاللہ لائیو آئیں گے تو اس حوالے سے انشاءاللہ آپ حضرات کو دوبارہ سے ہم انشاءاللہ مشق کرائیں گے، اور یہ دوبارہ سے انشاءاللہ قرات کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. قادری چینل کہہ رہے ہیں کہ سانس کو لمبی کیسے کیا جائے؟ تو سانس کو لمبا آپ اس طرح کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کرنا چاہیے، میں تب تک دیکھتا ہوں حضرات کے سوالات کو. ٹھیک ہے، آپ اس کو پیک کر لیں اور جائیں. جی، سانس کو لمبا کرنے کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے، جی اس کو لے جائیے. سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ روزانہ یعنی سب سے
بیسٹ طریقہ جو ہے، سب سے اچھا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں سانس لمبا کرنے کے لیے، کہ روزانہ آپ پریکٹس کریں، مشق کریں۔ مثلا آپ اگر ترتیل میں مشق کر رہے ہیں، یعنی جس طریقے سے محفلوں وغیرہ میں قرات کیا جاتا ہے، محفل میں تلاوت کی جاتی ہے، اگر اس طریقے سے آپ تلاوت کرتے ہیں اور اپنے سانس کو لمبا کرنا چاہ رہے ہیں، تو سب سے پہلی چیز جو ہے ضروری وہ یہ ہے کہ آپ پریکٹس اتنا کریں، یعنی ہر روز فجر کی نماز پڑھ لیجئے، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ روزانہ پریکٹس کریں۔ اور اگر مثلا جیسے آپ کی سانس چھوٹی ہے اور مثلا 2 آیت یا 1 آیت آپ نے پڑھا اور وہاں آپ کی سانس ٹوٹ گئی ہے، تو آپ پریکٹس اس اعتبار سے کیجئے کہ جہاں پر آپ کی سانس ٹوٹی ہے اب آپ اسی کو کئی مرتبہ پریکٹس کیجئے۔ مطلب ایک مرتبہ آپ کی سانس یہاں ٹوٹی تو اب آپ آگے نہ بڑھیے، اب آپ اسی آیت کو دوبارہ سے پڑھیے، اور پھر جو سانس بڑھانے کا طریقہ ہے کہ آپ کی سانس اور آگے والی آیت یعنی سیکنڈ آیت تک بھی پہنچے، اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، جب آپ آیت کو پڑھیں گے تو آپ سانس لیں گے۔ سانس کو کہاں سے آپ کو لینا ہے؟ آپ سینے سے، اس طریقے سے آپ جیسے مجھے دیکھ رہے ہیں اس طریقے سے سانس لیں گے، ایسے کر کے پھر جب سانس چھوڑنے کی باری آئے گی تو آپ وہیں سے سیکنڈ آیت کو پڑھنا شروع کر دیں گے، تو پھر آپ کی سانس اور آگے تک آپ اس کو لے جا سکتے ہیں۔ اور ایک دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ مقوی غذائیں کھائیں، یعنی طاقتور چیزیں کھائیں، اور فجر کے بعد روزانہ مشق کریں۔ اور مشق جو کرنے کا طریقہ ہے، سانس کو لیں اور پھر سانس کو چھوڑیں۔ وہ کہاں پر؟ آپ کسی ایسی جگہ پر چلے جائیں جہاں کا انوائرمنٹ، جہاں کا ماحول بہت اچھا ہو اور وہاں پر پردوشن نہ ہو۔ مثلا آپ کسی گارڈن میں چلے گئے یا کسی ہریالی والی جگہ پر چلے گئے، وہاں پر جو آپ کو آکسیجن ملے گا وہ آپ کو سب سے بیسٹ اور سب سے اچھا آکسیجن ملے گا، تو آپ اس میں سانس کو لیجیے اور چھوڑیے۔ کیسے؟ اس طریقے سے آپ سانس لیجئے اور پھر سانس کو چھوڑیے، لیکن ایک اچھے ماحول میں، یہ نہیں کہ جہاں پر پردوشن ہو، وہاں کا ماحول اچھا نہ ہو۔ گارڈن میں جائیے یا کوئی ہریالی والی جگہ میں جائیے، اور وہاں پر جانے کے بعد آپ اس طریقے سے اگر آپ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی سانس لمبی ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ گلے کے اعتبار سے یا کھانسی، یعنی آپ کا گلا خراب ہے یا کھانسی آپ کو ہے نا، تو اگر یہ تمام بیماریاں ہیں تو سانس آپ کی کبھی نہیں لمبی ہونے والی ہے۔ جیسا کہ میں نے خود ابھی یہ چیزیں میرے ساتھ ہی پیش آئے، کیونکہ ابھی میری طبیعت نہیں صحیح ہے، میری آواز سے بھی آپ کو پتہ لگ رہا ہوگا 2 دن سے میری آواز بیٹھی ہوئی ہے نا، اور کھانسی کا شکار ہوں میں ابھی فی الحال۔ تو اگر کھانسی آپ کو ہے یا سینے میں کوئی تکلیف ہے تو سب سے پہلے آپ اس کا علاج کروائیں۔ اگر ایسا کوئی بھی دقت اگر آپ کو ہے آپ کے سینے میں، تو آپ صحیح تلاوت نہیں کر سکتے ہیں، نہ تو آپ کی سانس لمبی ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ مزید اس پر ایک ویڈیو میں بناؤں گا اور انشاءاللہ جلد ہی اپلوڈ کروں گا۔ اور شہباز بھائی کا سوال ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ سے مرکزی دارالقرات کہاں پہ ہے اور پورے ڈیٹیلز میں ایک ویڈیو بنا دیجئے اور پورے مرکزی کا ایک ٹور کروائیے۔ ضرور انشاءاللہ شہباز بھائی، میں انشاءاللہ اس کو بھی پورا کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ اور ہمارا جو مرکز ہے مرکزی دارالقرات، یہ ہندوستان میں جھارکھنڈ ایک اسٹیٹ ہے، اس میں یہ ٹاٹا نگر اسٹیشن کے قریب میں جمشید پور جگہ پر یہ واقع ہے۔ اور انشاءاللہ جیسا کہ آپ نے کہا، انشاءاللہ ضرور اس پر ایک ویڈیو میں بناؤں گا، کیونکہ بہت سارے لوگ جو یہاں پر ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں ان کو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ کیسے یہاں پر آئیں، تو انشاءاللہ میں یہ بھی ایک ویڈیو اس حوالے سے ضرور بناؤں گا۔ فنی ویڈیوز، آپ کا نام تو خیر اس میں مینشن نہیں ہے، لیکن آپ کی ویڈیو پر، آپ کے آئی ڈی پر لکھا ہوا فنی ویڈیوز۔ آپ کا سوال ہے کہ حضرت ہم کو بھی آن لائن کلاس کرنا ہے، تو بالکل آپ آن لائن کلاس کر سکتے ہیں۔ آپ میرے چینل پر وزٹ کریں گے تو جو میرا بینر لگا ہوا ہے یوٹیوب بینر، اس پر میرا واٹس ایپ نمبر بھی ہے، آپ اس پر مجھے میسج کیجئے تو انشاءاللہ ہم آپ کو اس پر پورا ڈیٹیلز آپ کو ہم بتائیں گے کہ آن لائن کلاسز آپ کیسے جوائن کر سکتے ہیں، اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ اور اسلامک ریلز، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا ایک کویشچن ہے جی، بالکل آپ اپنی کویشچن کو پوچھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ میں آپ کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ شہباز بھائی، حضرت ڈیٹیلز کے ساتھ ایک مرکزی کی مکمل ویڈیو، ضرور انشاءاللہ مرکزی دارالقرات کا انشاءاللہ میں آپ کو ٹور بھی کرواؤں گا، ایک ویڈیو اس حوالے سے بھی انشاءاللہ میں بناؤں گا اور آپ کو دکھاؤں گا، اور ساتھ ہی میں انشاءاللہ
جو آپ کا کویشچن ہے اس حوالے سے کہ کہاں پر مرکزی واقع ہے اور پورا ڈیٹیلز اس کے بارے میں انشاءاللہ اس پر ایک ویڈیو ضرور انشاءاللہ میں بنانے کی کوشش کروں گا. اسلم بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قادری چینل حضرت آپ کا دولت خانہ کہاں ہے؟ جمشید پور. جی نہیں، میرا دولت خانہ میرا گھر جمشید پور میں نہیں ہے، میں مرکز میں پڑھاتا ہوں اور میرا گھر یو پی میں گورکھپور کے قریب مہاراج گنج ضلع میں ہے. دانیال السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں قرآن حفظ کرنا چاہتا ہوں، میں کالج بھی جاتا ہوں، میں حفظ قرآن کیسے کر سکتا ہوں؟ دانیال بابو، اگر آپ کالج بھی جا رہے ہیں اور حافظ قرآن یعنی بننا چاہتے ہیں تو اس کے حوالے سے تو میں ابھی آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا، کیونکہ میں تو جو میرا آن لائن کلاس چلتا ہے اس میں تو صرف شعبہ تجوید و قرات کے حوالے سے یعنی تجوید اور لہجات قرآنیہ ہی کا درس ہمارے یہاں ہے، تو اس لیے میں ابھی آپ کو اس حوالے سے رہنمائی نہیں کر سکتا. لیکن انشاءاللہ اگر میں حفظ کے بھی اگر آن لائن کلاس کو اگر میں اسٹارٹ کروں گا تو ضرور انشاءاللہ میں آپ کو خبر کروں گا. آپ میرے واٹس ایپ نمبر پر کانٹیکٹ کر لیجئے، جب بھی میں حفظ کے آن لائن کلاس کو جاری کروں گا تو انشاءاللہ آپ کو خبر کروں گا انشاءاللہ عز و جل. انشاءاللہ انشاءاللہ. اسلم رضا آفیشیل. جی انشاءاللہ عرس عزیزی یعنی الجامعۃ الاشرفیہ انشاءاللہ عرس عزیزی میں آنے کا ارادہ ہے اگر اللہ تعالیٰ نے. ورحمۃ اللہ. جی بابو اذان ہو رہی ہے تو اس وجہ سے بالکل میں یہی کہنے والا تھا، کیونکہ بس ان کے سوال کا جواب میں دے رہا تھا، تو اس وجہ سے انشاءاللہ میں کچھ دیر بعد ابھی میں لائیو کو ختم کرنے والا ہوں اور لائیو کو روکنے والا ہوں. پھر انشاءاللہ کسی دوسرے دن انشاءاللہ میں لائیو آؤں گا تو آپ حضرات کے تمام سوالات کا جواب انشاءاللہ دینے کی کوشش کروں گا. جی دانیال بھائی کہہ رہے ہیں کہ مجھے تجوید سیکھنی ہے. جی بالکل آپ تجوید سیکھ سکتے ہیں. آپ مجھے میرے واٹس ایپ نمبر پر کانٹیکٹ کر لیجئے. میرا واٹس ایپ نمبر میرے یوٹیوب بینر میں بھی ہے اور واٹس ایپ نمبر بھی ہے 8353984246 8353 98 42 46. یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، اس پر بھی آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ میں آپ کو ڈیٹیلس بتا دوں گا. اور جی قادری چینل اللہ حافظ. سولیہ اسامہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شہباز بھائی سر آر یو میریڈ اور ناٹ؟ نو آئی ایم ناٹ میریڈ. انشاءاللہ آئی ایم گونا میری انشاءاللہ نیکسٹ ایئر انشاءاللہ. جی شہباز بھائی میں نے آپ کا جواب دے دیا. میں ابھی شادی شدہ نہیں ہوں، انشاءاللہ قریب ہی میں
ارادہ ہے. دعا فرمائے ہمارے لیے. ٹھیک ہے، پھر میں اپنے تمام ناظرین سے ابھی کے لیے فی الحال میں اس لائف کو اینڈ کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ آپ نے دیکھا ابھی یہ عصر کا وقت ہے اور جماعت کا وقت بھی ہونے کو ہے. 10 منٹ بعد انشاءاللہ جماعت کھڑی ہونے والی ہے. تو انشاءاللہ عز و جل دوسرے دن جب میں لائیو آتا ہوں تو انشاءاللہ آپ تمام حضرات سے میں بات چیت کروں گا اس حوالے سے. علم حدیث، علم وقف پر کوئی کتاب بتا دیجیے. اگر آپ ابھی بنیادی طور پر سیکھنا چاہ رہے ہیں تو فی الحال کے لیے آپ جامع الوقف کا مطالعہ کیجیے علم وقف کے حوالے سے. ٹھیک ہے انشاءاللہ عز و جل میں آپ تمام ناظرین سے بعد میں لائیو آتا ہوں تو انشاءاللہ ملاقات کرتا ہوں، کیونکہ جماعت کا وقت ہونے والا ہے اور آپ نے سنا بھی کہ اذان ہو چکی ہے. تو انشاءاللہ پھر میں آپ حضرات سے ملاقات کرتا ہوں. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام حضرات کو خوش رکھے اور دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب کرے، اور ساتھ ہی میں مجھے بھی پروردگار عالم دینوں دنیا کے تمام نعمتوں سے نوازے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.